ختم نبوت کے اوپر جتنا چندہ ملتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ملتا. اسی لیے دیکھیں دنیا کا جو فارغ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. ختم نبوت پر کام کرنے والے علماء کے خلاف اس طرح کی بات کر کے اصل میں یہ بندہ قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے، بار بار یہ جھوٹ بولتا ہے اور ان علماء کی کردار کشی کرتا ہے جو علماء ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں. کہتے ہیں فارغ بندہ یہ کام کرتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان جھوٹوں کے خلاف جہاد کیا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ تو بہت بڑا عالی کام ہے، لیکن یہ اس کام کو ڈیمیج کرنے کے لیے اور قادیانی کو سپورٹ کرنے کے لیے بار بار اس طرح کی باتیں کرتا ہے. چند سال پہلے اس نے کہا تھا، ایک شمس الدین ہے جو قادیانیوں سے مسلمان ہوا ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا جناب یہ بہت بڑا نفع بخش کام ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں. کہتے مجھے رغبت دینے کے لیے آیا کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. اور پھر اگلے دن جناب علی وہ پہنچ گیا. کہتے اتنا جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹے انسان. اور قادیانیوں نے اس کلپ کو اپنے چینلز پہ چلایا کہ دیکھیں مسلمان علماء جو ہمارے خلاف کام کرتے ہیں پیسے کی لالچ میں کام کرتے ہیں. عوام کو انہوں نے اس طرح دھوکے میں ڈالا اس کی ویڈیوز دکھا کے. قادیانیوں کی سپورٹ کرتا ہے اور ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے تاکہ مسلمان علماء ان کو ڈیمیج پہنچے، انہیں نقصان پہنچے اور اس کے ویوز بڑھے. یہ اتنا خناس آدمی ہے. تو جناب وہ آدمی پہنچ گیا، اس نے کہا میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کبھی پیسہ نہیں لیا اس بات پہ. اور اس کی اکیڈمی پہنچ گیا. اس کے بعد جناب میں نے اس کی باتوں سے تاثر لیا. اتنا بڑا یہ دغا باز ہے، مسلمانوں کا یہ دشمن ہے. اور میں وہ اس کے کلپ آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا ایک کلپ ہے قادیانیوں سے لین دین، اس میں یہ ساری اس نے بات بیان کی. اس کے بعد دوسرا کلپ آیا شمس الدین سے ملاقات. تو یہ دونوں آپ دیکھ لیں. یہ بندہ ہوتا ہے وہی پہلے جا کے بریلویوں کا جلسہ کرتا ہے اور بریلوی کہتے ہیں جی وہ ہمارے فرقے میں آ گیا. وہی بندہ جا کے دیوبندیوں کا جلسہ کرتا ہے، دیوبندی خوش ہوتے ہیں ہمارے جیسے اور اسی کو اہل حدیث بلا رہے ہوتے ہیں. سارے اپنے اپنے چندوں کے چکر میں بلا رہے ہوتے ہیں اور وہی بندے ہمارے پاس بھی آتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہ، ادھر آنا ہے تو ان فرقوں سے بھی لانے برات کرو. میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے، یوٹیوب پہ آج کل بڑے وہ مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، بالکل اسپیسیفکلی ہو جائے گی بات. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. چند میں نے دبے الفاظ کے اندر ان کا نام لیے بغیر ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ وہ دبے الفاظ ایسے تھے کہ وہ باقی لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو گیا اور اس کو ان کے مخالفین نے بھی مس یوز کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ علی بھائی قرآن پہ حلف لے لیں کہ میں نے یعنی اس دعوت و تبلیغ کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا. تو اس میں نے یہی بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا. رکو ذرا صبر کرو. تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے. یہ دوستو آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے اس دین کا غدار جو مسلمان علماء کے خلاف اس طرح زہر اگلتا ہے اور قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے. کئی ویڈیوز میں اس نے قادیانی کو سپورٹ کیا. جب مسلمان قادیانیوں سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو جناب علی اس کی ویڈیوز پہنچاتے ہیں کہ یہ دیکھیں تمہارے ایک مسلمان جو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس ظالم نے قادیانیوں کو سپورٹ اس انداز سے بھی کی ہوئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ. مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی اس پہ فتویٰ آ گیا اور کئی فتوے پہلے ہیں کہ یہ کسی کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 60-45 کہ جو مسلمان کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا. تو یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کافر ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں پر اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہوا ہے کہ جناب علی ان کا بنیادی عقیدہ ہے. اور اس بات پہ یہ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب علی قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز، ان کا کھانا جائز،
تو یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جناب علی اس سے بہتر ہے، مطلب تم قادیانیوں کی عورتوں سے نکاح بھی کرو اور ان سے لین دین بھی کرو، یہاں تک یہ جا چکا ہے۔ جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ بالکل کریں گے۔ اتنے واضح بیانات کے بعد بھی اس کے چاہنے والے، اس کے فالورز کہتے ہیں جناب آپ ویڈیوز کو کاٹ کے پیش کرتے ہیں۔ بھائی اس کی یہ 16 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیں۔ قادیانیوں سے لین دین، یہی باتیں نہ نکلے تو ہم قصوروار، اگر یہ باتیں نکل آئیں تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے، اور ہر وہ مسلمان جو مشرکوں کے خلاف کام کر رہا ہے، جو ملحدین کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ کیسر راجہ جو ملحدین کے خلاف کام کرتا ہے، اس نے اس کو سمجھایا کہ جناب آپ کی ویڈیو سے ملحدین ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا یہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس طرح کے بیانات دیتا ہے جس سے ملحدین کو سپورٹ ملتی ہے، مشرکوں کو سپورٹ ملتی ہے، قادیانیوں کو سپورٹ ملتی ہے، علماء کے خلاف زہر اگلتا ہے، اپنی عداوت نکالتا ہے، لیکن اصل میں دین کے خلاف غداری کرتا ہے، دین کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کیسر راجہ نے اس کو سمجھایا، اب کیسر کے خلاف ہو گیا، کہتا جناب علی تم ان کو سپورٹ کرتے ہو، چشتی رسول اللہ کو، تھانوی رسول اللہ کو، تم ان کو کافر کہو۔ اس نے بھی اس کو جواب دیا کہ پہلے تمہارا فتویٰ آنا چاہیے کہ جو چشتی رسول اللہ والے بزرگ وہ کافر ہیں۔ کہتے نہیں میں تو فتویٰ نہیں دوں گا، میں عبارات پر فتویٰ دوں گا۔ بھائی جب وہ کتابی ثابت نہیں ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو آپ ان کو ڈیمیج کر کے مسلمانوں کو، کافروں کو یہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے جناب بخاری میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں گستاخی ہے، کہتے نہیں دیکھیں مسلمانوں نے اس روایت پر عقیدہ تو نہیں بنا لیا نا، جب مسلمانوں نے عقیدہ نہیں بنایا تو ان پر ٹوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ بخاری کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے جو قرآن کے بعد ہے کہ اس میں اگر گستاخی بھی آ جائے تو مسلمانوں کو ٹونٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، تو ہشت بہشت وہ کسی درجے بھی نہیں آتی، نہ وہ فقہ کی کتاب، نہ وہ حدیث کی کتاب۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چشتیان کرام کی یہ کتاب ہی نہیں ہے، جو بزرگان چشتی انہوں نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، ان کی طرف اس طرح غلط واقعات منسوب ہے۔ جب موضوع روایت احادیث میں آ جاتی ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موضوع روایت ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ لیکن اس غلط ایک واقعے کو غلط رنگ دے کے مسلمانوں پر بار بار یہ فتویٰ لگانا کہ یہ چشتی والے ہیں، ان کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ اپنے آپ کو کافر کر رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو کافر کر رہا ہے۔ اگر اس میں غیرت ہے تو یہ سامنے اس کی کتاب ہے مشکات المصابیح، جس کے بارے میں یہ خود کہتا ہے کہ اس میں ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے۔ اگر یہ عاشق رسول ہے تو کتاب تو اپنے سامنے سے ہٹا لے، اور یہ قرآن پاک کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اس نے مشکات المصابیح جلد 3 رکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 87 پہ لکھا ہوا ہے، جو روایت یہ بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا جو جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، کنایہ نہیں کہنا، واضح طور پر یہ بات کرنی ہے۔ تو کہتا ہے یہ روایت ایمان کو برباد کرنے والی ہے، اور اسی روایت کو البانی صحیح کہتا ہے، اور یہ البانی کا امام کہتا ہے، اس کا امام بے ایمان ہو گیا، خود یہ بے ایمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کے نیچے اس نے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، قادیانیوں کا سپورٹر ہے، ملحدین کا سپورٹر ہے۔ ملحدین اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب علی یہ بندہ جو ہے نا ہمارے کام آ رہا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اولیاء کرام کے خلاف گندی زبان استعمال کرنا۔ ملحدین نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، خدا کے بارے میں وہی باتیں یہ اٹھا کے اولیاء کرام کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کو ٹونٹ کرتا ہے۔ جناب یہ چندے لیتے ہیں، تو نے جو انجینئرنگ کی ہے، تو کہتا میں انجینئر ہوں، آج تک تو نے کون سی چیز بنائی ہے؟ بتا مجھے، تم نے کون سی چیز بنائی ہے؟ علماء کرام کو کوئی حکومت سپورٹ نہیں کرتی،
اپنے بلبوتے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے، قناعت کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اپنے مدارس بنا لیتے ہیں. وہاں بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، احادیث پڑھائی جاتی ہیں. تو آج تک جتنا بھی کام ہے علماء نے اپنے بلبوتے پر کیا ہے، حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. انجینئر بن گئے ہو حکومت کے سپورٹ پر، اور تم نے نوکری بھی کی سرکاری، پیسے بھی لیے، تم نے کون سی نئی چیز ایجاد کی ہے؟ کچھ نہیں کیا اس نے. تو تانے کس کو دینا؟ علماء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی تانے کفار دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے تھے کہ اللہ ہم سے چندے مانگ رہا ہے. یہ کافروں کی روش رکھنے والا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ اسلام کے لیے چندہ مانگنا، مسجد کے لیے مانگنا، مدرسے کے لیے مانگنا، ہر اس کام کے لیے چندہ مانگنا جس سے اسلام کو تقویت پہنچے، سنت ہے. لیکن یہ سنت کا دشمن ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو فالتو کہتا ہے. جو نبی علیہ السلام کی نماز کو فالتو کہے، کیا وہ مسلمان کہلانے کا اس کو حق ہے؟ کیا وہ اسلام کا غدار نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غدار نہیں ہے؟ اس کو جب چھوکرا کہا گیا، اس نے کہا جناب بازاری زبان ہے، اور اس غدار نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہا. پھر کہتا نہیں انڈیا پاکستان میں بولی جاتی ہے. یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے، جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. रुको जरा सबर करो. پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڈے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڈے کو سناؤ اور چولنا وہ بے عزت. اے غدار انسان، تجھے چھوکرا کہا گیا تو یہ بازاری زبان ہے، اور تو وہی گندے الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا نہیں جناب علی یہ تو انڈیا پاکستان میں بولی جاتی ہے. یہ وہ غدار ہے، مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے، اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، ملحدین کو سپورٹ کرتا ہے، کافروں کو سپورٹ کرتا ہے، اور قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے. الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. عربی میں مقولہ ہے صرف علوم کی ماں ہے، نحو اس کا باپ ہے. بغیر ماں کے بچہ پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم صرف کا جاننا بہت ضروری ہے. بغیر علم صرف جانے آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، حدیث پاک کا ترجمہ خود سے نہیں کر سکتے. تو یہ علم آپ کو بتائے گا کہ قرآن پاک اس لفظ کا معنی ماضی کا کیا جائے گا، حال کا یا مستقبل کا کیا جائے گا. تو اس علم کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. تو 28 روزہ علم صرف کا دورہ ہم کروا رہے ہیں، جس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں آپ شامل ہوں. پہلی رمضان سے 28 رمضان تک یہ دورہ چلے گا. دوپہر 2:40 سے شام 4:10 تک کی کلاس ہوگی. اس میں آپ شامل ہوں. 2000 روپے اس کی فیس ہے. مستحق طلبہ طلبات کے لیے اس میں خصوصی رعایت ہوگی. میل فیمیل، ملکی غیر ملکی، ہر وہ مسلمان جو اردو سمجھتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، وہ اس کورس میں شامل ہو سکتا ہے. گوگل میٹ پہ یہ لائیو کلاس ہوگی. مزید تفصیل آپ اس تھمبنیل میں دیکھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.